بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد عظیم اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ۔ سامعین، آج کی سٹوری یونان میں ہونے والے کشتی حادثے کے بارے میں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس چینل اے ڈاٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ لیبیا کا تبروک شہر ساحل سمندر پر واقع ہے۔ تصویروں میں یہ انتہائی خوبصورت اور زرخیز خطہ معلوم ہوتا ہے، مگر بنیادی طور پر یہ شہر لوگوں میں موت تقسیم کرتا ہے، موت بھی ایسی جو حد درجہ صفاق اور پانی میں ڈوبنے سے واقع ہو۔ دراصل یہ انسانی سمگلروں کی جنت ہے۔ یہاں سے موت کے سوداگر سنہرے خواب بیچ کر لوگوں کو یورپ لے کر جاتے ہیں۔ وسیع تعداد تو سمندر میں غرق کر دی جاتی ہے۔ چند افراد جو اپنی خوش قسمتی سے بچ جاتے ہیں یورپ میں پناہ گزین ہو کر بہتر مستقبل کی تلاش میں عمر گزار دیتے ہیں۔ ٹھیک ایک ہفتہ پہلے تبروک سے ایک خستہ حال کشتی 700 کے لگ بھگ بدقسمت افراد کو لے کر روانہ ہوئی۔ اس میں صرف 100 سے 150 لوگوں کی گنجائش تھی۔ انسانی سمگلروں نے اس کشتی میں جانوروں کی طرح زندہ انسان ٹھونس دیے، پھر یہ اٹلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس محیط کشتی کو یونان کے کوسٹل گارڈ محکمہ نے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹریک کیا۔ حادثہ سے ٹھیک 1.5 دن پہلے فرنٹیکس کمپنی نے کشتی کے منتظمین سے رابطہ کیا، مگر انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی دن ایک بحری جہاز کے عملہ نے بھی اس زبوحال کشتی تک رسائی حاصل کی اور انہیں پانی اور کھانا مہیا کیا۔ کشتی تیزی سے اٹلی کی طرف روانہ تھی۔ شام کو دوسرے بحری جہاز نے باقاعدہ کشتی کے مسافروں کو ضروری اشیاء فراہم کی۔ EU کی حکومت اور یونان کوسٹل گارڈ محکمہ بھی ان سے رابطہ میں تھا، مگر رات گئے یکدم کشتی کا ہر ایک سے وائرلیس رابطہ ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ کشتی اپنے بوجھ تلے خود ہی ڈوب گئی ہے۔ یہ حد درجہ افسوسناک خبر تھی۔ بحیرہ روم میں یہ ایک دہائی کا سب سے خوفناک واقعہ تھا۔ یہ حادثہ یونان کے نزدیک بین الاقوامی سمندر کی حدود میں ہوا تھا، اس لیے یونان کی سرکار نے کثیر تعداد میں ہیلی کاپٹر اور نیوی کے چھوٹے جہاز جائے حادثہ کی طرف روانہ کر دیے۔ گورنمنٹ کے تمام وسائل بروئے کار لائے گئے۔ وزیر اعظم نے انسانی جانوں کی حفاظت کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ تمام لوگ غیر قانونی طریقے سے یورپ میں داخلے کے لیے حد درجہ خطرناک کوشش کر رہے تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے یونان میں آسمان سر پر اٹھا لیا۔ حکومتی امدادی کارروائیوں کے دوران پتہ چلا کہ اس 80 کے قریب لوگ سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ لاپتہ افراد کی تعداد بھی تشویشناک حد تک زیادہ تھی۔ بہرحال بروقت کارروائی سے سینکڑوں مہاجرین کو زندہ بچا لیا گیا۔ انہیں ہسپتالوں اور پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ خطرات کے منہ میں جا کر یورپ جانے کی خواہش رکھنے والے افراد کا تعلق کن ممالک سے تھا؟ تو جناب، یہ پاکستان، شام، فلسطین، افغانستان اور مصر کے شہری تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ المناک حادثہ کے بعد کیا ہوا؟ یونان کی حکومت نے 3 دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کر دیا۔ ملک کی اعلیٰ ترین سطح پر بحث شروع ہو گئی کہ حکومت نے انسانی جان بچانے کے لیے بروقت اقدامات شروع کیوں نہیں کیے۔ پورے نظام پر سوال اٹھنے لگے۔ ایک سیاستدان کرسٹوس فیلوس نے صرف یہ جملہ کہہ دیا کہ یونان غیر قانونی مہاجرین کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی پارٹی این ڈی نے اس سیاستدان کو پارٹی سے نکال ڈالا اور کہا کہ انسانی جانوں کی حفاظت کرنا کسی بھی مذہب، عقیدے، نسل یا ملک کی حدود سے بالاتر ہے۔ حادثے پر غور فرمائیے۔ پناہ گزین کن ممالک سے تعلق رکھتے تھے؟ حضور جناب، یہ قدرت کی تقسیم ہے جس پر انسانی زور نہیں۔ سرحدوں پر ریاستی اور حکومتی اداروں کے اہلکار تعینات ہیں۔ ان کی موجودگی میں انسانی سمگلر بڑی آسانی سے لوگوں کو لیبیا تک لے گئے، یعنی ملکی سرحدوں سے باہر نکلنا ان کے لیے آسان بنایا گیا۔ کیا یہ حکومتی سرپرستی کے بغیر ممکن ہے؟ مطلب یہ کہ انسانی سمگلنگ کی کبھی تجارت میں ہمارے ادارے بھی ہاتھ رنگ رہے ہیں۔ پیسے کے لین دین کے بعد یہ مہارت سے ہر غلط کام کرنے میں خوشی محسوس فرماتے ہیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ انسانی سمگلر اور ادارے لالچ کی اس بڑی اسکیم کا حصہ ہیں جس کا اختتام کسی سمندری موت پر ہوتا ہے، پھر ہماری کسی بھی حکومت کے مائدین کے چند بے سروپا بیان اور اس کے بعد وہی کامل سکوت۔ یونان کی حکومت کے رویے کے مقابلے میں ہمارے موجودہ رویے کا تجزیہ فرمائیے۔ 1-2 بندے گرفتار ہوئے جو چند دن بعد بری بھی ہو گئے۔ اب تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری ہر حکومت اور ادارہ صرف اور صرف موت کو تقسیم کرنے کے لیے حد درجہ کوشاں ہے۔ بیانات
بے محل تقاریر، بے سروپا غیر ملکی دورے اور حماقتوں کے علاوہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ سینکڑوں پاکستانی بحیرہ روم کے ٹھنڈے پانی میں مر گئے، مگر ایک حکومتی اہلکار کو غفلت پر سزا نہیں ملی، ایک سیاسی پیادہ بھی مستعفی نہیں ہوا۔ جناب، اس ملک میں رہنا بھی خطرناک ہے اور مستقبل بنانے کے لیے کوئی قدم اٹھانا بھی جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں تو اپنی قبر کی نوعیت کا خود انتخاب کریں، بس خشکی یا پانی میں۔ یہ واحد اختیار شاید آپ کے پاس ہو۔ یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعے کی انکوائری اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔